بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو دیوار سے لگا دیا ہے, ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے, اس پر سرخ لکیر کھینچ دی ہے, ریڈ لائن لگا دی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. آج عمران خان نے ثابت کر دیا کہ اب عمران خان نے ان کو دیوار سے لگا دیا ہے, اب ان کو مائنس کر رہا ہے عمران خان. یعنی ایک اکیلا کپتان 13-14 جماعتوں پر بھاری پڑ گیا ہے اور ان کے سہولت کاروں پر بھاری پڑ گیا ہے. اب عمران خان نے ایک اور پتہ شو کروا دیا ہے, اور یہ فائنل پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ایسا پتہ ہے کہ یہی کافی ہے پی ڈی ایم کے لیے. اب ایک بہت اہم اجلاس ہوا, مشاورت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ صدر سے ڈاکٹر عارف علوی سے کہا جائے شہباز شریف کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں. کیا ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہ سکیں؟ یہ بہت ہی بڑا اہم اور خطرناک پتہ کھیل دیا ہے عمران خان صاحب نے. اب مشاورت مکمل ہو گئی ہے. زیادہ تر لوگوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ یہ کر ڈالیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 13 لوگ تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں, 13 پی ڈی ایم کے ایم این ایز, قومی اسمبلی ممبران, اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے کہ جی وہ تو خوش نہیں ہیں, جن میں سے 4 کا تعلق مسلم لیگ نون سے بتایا جاتا ہے. اور یہ 4 چاہ یہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں, ہم چھوڑتے ہیں نون لیگ کو, ہمیں ٹکٹ تحریک انصاف کا چاہیے. کیونکہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, پی ڈی ایم والے بھی مانتے ہیں, نون لیگ بھی مانتی ہے, سب مانتے ہیں کہ اب ٹکٹ اگر ہے تو عمران خان کا ہے, تحریک انصاف کا ہے. تجزیہ کار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اب وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا عمران خان تو وہ بھی جیت جائے گا. جتنے سرویز ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے, بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے, بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے. نون لیگ کا تو برا حال ہے, ان کی تو لیڈرشپ ہی نہیں ہے نا. وہ جو 4 بندے ہیں یا 13 پی ڈی ایم کے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاپولر کون ہے, اور نون لیگ بیچاری کیا کرے, اب وہ تو لاوارث ہو چکی ہے. حمزہ شہباز یہاں ہے نہیں, مریم صاحبہ نہیں ہے, نواز شریف صاحب نہیں ہیں, واپس ہی نہیں آنا چاہ رہے, فون پر فون کر رہے ہیں, اور مذاق بن گیا ہے. اور یقین کریں کہ ایک تو ہوتا ہے طنز کیا جا رہا ہے, میمز بن رہی ہیں, لیکن اب تو بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا صحافتی ادارے ہیں انہوں نے اس میم پر پورے آرٹیکل لکھ دیے ہیں کہ جناب اب کہ یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا پاکستان میں, تو کارکن اب لندن ہی آ جائیں, وہیں پر ہم الیکشن کر لیں گے, وہیں پر آ کر جو کرنا ہے کر لیں گے, یہاں تو کچھ ہے نہیں, ختم ہو گئی یہاں پر کہانی. اور یہی وجہ ہوئی کہ اب آپس میں لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان کے لوگ بھی, ممبران بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا اب اگر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی آئین کے مطابق کہہ دیتے ہیں شہباز شریف کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آپ شو کریں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں, تو اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ایم کیو ایم کی تازہ خبر یہ آ گئی ہے کہ ان کی طرف سے مشاورت ہو گئی ہے. زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ جناب وفاق سے الگ ہو جائیں, کیونکہ اب تو ایم کیو ایم کے سارے دھڑے متحد ہو گئے ہیں, اور اب اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ تو فیس سیونگ چاہیے. اور بلدیاتی الیکشن سے اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا مقابلہ ہم وہ نہیں کر سکتے. اور جنہوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی ایم کیو ایم نے یہ کہہ کر کہ جی مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, وہ تو مہنگائی مطلب اب تو اس کو مہنگائی کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ اب تو پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ان 8-10 مہینوں میں. لہٰذا ایم کیو ایم بھی شرمندہ پھر رہی ہے, کیا کرے, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے الیکشن میں جانے کے لیے. الیکشن تو ہونے ہیں. اب جب خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وہ جنرل الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو جب بھی اگر فرض کیجئے اب نہیں ہوتے 2-3 مہینے میں 2 صوبوں میں جب الیکشن ہوں گے, تو سمجھیں 60% ملک میں الیکشن ہو رہا ہوگا, کیونکہ قومی اسمبلی سے بھی, سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی تحریک انصاف کے لوگ استعفے دے دیں گے. تو اس کے بعد بھی تو 2-3 ماہ بعد ہی جنرل الیکشن تو ویسے ہی ہو جائیں گے. اگر نہیں بھی ہوتے ابھی, یعنی اگلے 2-3 ماہ میں نہیں ہوتے, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساتھ نہیں ہوتے, تو آگے ہو گئے. تو ایم کیو ایم کو پھر اب کچھ تو چاہیے. اس لیے ایم کیو ایم نے یہ خبر خود اب بتا دی ہے کہ جناب خالد مقبول صدیقی نے اپنے ایم این ایز کے, ممبر قومی اسمبلیز کے استعفے منگوا لیے ہیں کہ اپنے استعفے جمع کروا دیں, ہم وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اب ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے جو ایم کیو ایم ہمیشہ کرتی ہے, لیکن اب دیکھیے نا عین موقع پر انہوں نے علیحدہ ہونا ہی تھا, اور یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, کیونکہ ایم کیو ایم یہی کرتی ہے. تو اب انہوں نے علیحدہ ہونا ہی تھا, اب وہ بھی وہ پتہ کھیل رہے ہیں. اب اگر اعتماد کے ووٹ کا صدر پاکستان کہہ دیتے ہیں ایم کیو ایم وہاں ووٹ نہیں ڈالتی, تو فارغ. اب یہ جتنا بھی مرا لیں, جتنی منسٹری جوائن کرنی تھی, گورنرشپ آ گئی, وہ سارا کچھ آ گیا, اب اور کیا کرنا ہے. اب کچھ ووٹ بھی تو لینے ہیں, عوام میں بھی تو جانا ہے, ان کو بھی تو کچھ منہ دکھانا ہے. تو اب اس لیے ایم کیو ایم بھی یہ کام کرنے لگ گئی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کر دیا 13 ناراض
اور یہ جیسی خبر آئی, یہ بولڈ نیوز نے, صدیق جان نے خبر بریک کی, اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم والی بھی خبر آ گئی, تو وہ ناراضگی تو سامنے آ گئی. 4 ایم این اے لگا لیں نون لیگ کے, اور 13 اگر ٹوٹل ہیں تو اس میں ایم کیو ایم والے بھی آپ لگا لیجئے. تو یہ جناب صورتحال بن گئی ہے. اسد اللہ صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں اور ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے ساری یہ گیم کی, یہ جو نمبر گیم تھی پنجاب اسمبلی میں, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو, ان تجزیہ کاروں کو, ان پی ڈی ایم کے جگادڑیوں کو, ان بڑے بڑے مغرور اپنے جو دماغ ہیں ان کو, کہ جناب عمران خان کو سیاست نہیں آتی. یہ کھلاڑی اس کو کیا پتا ہے. یہ ہے جناب عمران خان نے کیا اسٹریٹجی کی, جان بوجھ کر لوگوں کی تعداد کم دکھائی. یہ جو صحافی کہتے ہیں نا شام 4 بجے تک سارے سینئر, جی 171 نمبر ہے, بندے نہیں پورے, یہ عمران خان صاحب نے خود کیا, خود لوگوں کو کہا کہ نمبر پورے. اور اس میں میاں اسلم اقبال صاحب کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی اسٹریٹجی تھی, اور پھر اس پر عمران خان اور دیگر لوگوں نے ایگری کیا کہ ہم جان بوجھ کے اپنے لوگ کم دکھائیں گے. اور پھر دیکھیے نا کس طرح ایکسپوز ہوئے, کہتا تارڑ جو ہیں وہ کابینہ کا ایسا ہوتے ہوئے, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی کام کر رہے تھے, اپنے حلف کے خلاف جا رہے تھے. آئین میں پرائیویسی درج ہے, اور یہ کیا کرتے رہے کہ جناب ایجنسیوں کے تھرو ان کی لوکیشن ٹریس کرتے رہے کہ کون سا بندہ کہاں ہے. تو لہٰذا ان کو کہا گیا, میاں اسلم اقبال کی اسٹریٹجی تھی اور تحریک انصاف کی عمران خان کی, کہ لوگ سارے ایوان میں نہ موجود ہوں, کچھ قریب رہے, کچھ پھر قافلی کے لوگ, کچھ کم از کم 3 لوگ خود ہی شہر سے باہر رکھے ہوئے تھے کہ عین موقع پر آپ کو بلائیں گے. تو وہ یہ خوش ہوئے کہ جی ہاں تو ہے ہی نہیں. اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ سے 3 دفعہ فون پر نواز شریف نے بات کی, کچھ پہلے کچھ بعد میں ووٹ کے بعد, کہ سب ٹھیک ہونے کا, جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں, میں تو وزیر داخلہ ہوں, میرے پاس رپورٹ ہے, میں ٹریس کر رہا ہوں ان کو ایجنسیوں کے تھرو, بندے یہاں نہیں ہیں, ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. لیکن جو ہی وہ 7 بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے اور ان کی لوکیشن آئی کہ تو لاہور کی طرف آ رہے ہیں, تو منہ لٹک گئے, انہوں نے کہا جی خیر نہیں کام ہو رہا تھا, تاڑنے کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ عمران خان کے پاس اب بھی پتے ہیں, اور یہ صدر سے کہنا اعتماد کے ووٹ کا صدر کی طرف سے یہ آخری پتا نہیں ہے, یہیں پر دھڑن تختہ ہو جانا. ابھی تو عمران خان کے پاس اور بہت سے پتے باقی ہیں, اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا, اجمل جامی نے ٹویٹ کیا, میں نے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بتایا تھا کہ 2 سرپرائزز اور تیار ہیں. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بتایا نہیں جا رہا. تو میں نے اپنے تجزیے میں, خبر تو یہ تھی 2 سرپرائزز بتا دیا تھا کہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے صدر کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو ساتھ ملانے کا ہو سکتا ہے. تو وہ دونوں چیزیں آج ثابت ہو گئی ہیں, دونوں خبریں الحمدللہ, یا تجزیہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے وہ درست ثابت ہو گیا. اچھا اب آ جائیے کہ نون لیگ کا کیا بننے جا رہا ہے. لیڈرشپ کرائسس ہے, آپس میں لڑائیاں ہیں, مریم کی حمزہ کی لڑائی ہے, شہباز شریف نواز شریف کی ایک طرح سے وہ ٹسل چل رہی ہے, اور گروپنگ آپس میں بھی چل رہی ہے, شاہد خان عباسی اور اسحاق ڈار, مفتاح اسماعیل ورسس اسحاق ڈار, یہ سب کچھ چل رہا ہے. عطا تارڑ کا مقابلہ, سعد رفیق, خواجہ آصف, اس طرح کے لوگ, یعنی ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو وہ ایک لیڈرشپ کرائسس بھی نظر آ رہا ہے, مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے. لیڈرشپ یہاں ہے ہی نہیں, وہ باہر بیٹھی ہے, تو انہوں نے یہاں پر آٹو پہ لگایا ہوا ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی مریم نہ واپس آئیں تو بڑا نقصان ہوگا, یہاں سے تو سارا کچھ خاتمہ ہو رہا ہے, نقصان کیا ہونا ہے. پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں میچ پڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی باپ پارٹی کو ساتھ ملا رہی ہے, یہاں پر جہانگیر ترین کو ایکٹیو کر رہی ہے کہ جی الگ سے کوئی پارٹی بن جائے اور پھر وہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دی جائے. نون لیگ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے, کہ جناب جہانگیر ترین کو کہا جا رہا ہے کہ جی آئیں اور آپ مخدوم احمد محمود الگ بنائیں, اس لیے سلمان شہباز کو بھیج دیا گیا جہانگیر ترین کے پاس کہ نہیں جی آپ کوئی آزاد لوگ ساتھ ملائیں, کوئی الیکٹیبلز بنائیں, پیسہ شیسہ آپ لگائیں اور پھر ہمارے اندر شامل کر دیجیے گا. وہ آپس میں ایک لڑائی الگ چل رہی ہے. مہنگائی کا طوفان اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب ANP جو ہیں وہ بھی احتجاج کا سوچ رہے ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے احتجاج کا سوچ رہے ہیں. اتنا پریشر آ گیا ہے کہ اب انہوں نے, کیونکہ معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اب ان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے بیانیہ بنائیں. کوئی بیانیہ نہیں بن سکتا, نہ اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا سکتے ہیں, نہ یہ گورننس کا بیانیہ بنا سکتے ہیں, نہ یہ کرپشن کا کر سکتے ہیں. کرپشن یہ خود NRO خود اپنے آپ کو دے دیا. مہنگائی جو عمران خان کے خلاف کرنا چاہتے تھے, ریکارڈ توڑ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے یہ کہہ سکے کہ جی کیا ہے کیا نہیں. خود جو اشتہار بناتے ہیں کہتے ہیں 2018 سے پہلے کی بات کریں, 2018 لوگ تو اب جج کر رہے ہیں نا, پرانی تو چھوڑ دیں. کبھی کوئی اس طرح الیکشن لڑ سکتا ہے کہ جناب ہم 2013 میں اس طرح تھے. ابھی آپ کی کارکردگی کیا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی اب کہ جناب ہم نہ 20 سال پہلے دیکھیں کیا تھا یا بھٹو نے کیا کیا تھا. اب جو 14-15 سال ہیں اس پر لوگ ووٹ دیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. اب سندھ میں وڈیرزم کی وجہ سے آپ ڈلوا لیتے تھے, اس لیے اب آپ کو خطرہ پڑا ہوا ہے. اچھا جی, اب آپ دیکھیے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن کی طرف اس لیے معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے کہ جو وزراء ہیں 80 کے قریب تو کابینہ ہے. اب وزیر جو ہے یا کابینہ کا حصہ جو شخص ہے وہ
الیکشن کمیشن قوانین کے تحت کیمپین نہیں چلا سکتا. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو یہ لوگ کیمپین نہیں چلا سکیں گے, جا نہیں سکیں گے. ایم پی ایس کے الیکشن میں اگر ایم این اے لوگ نہیں جا رہے ہوں گے تو ایم پی ایس کو بہت نقصان ہوگا, ایم پی کے ٹکٹ ہولڈر کو, انہیں کی پارٹیز کے. تو یہ تو کیمپین بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ کہیں گے تو یہ ہم نیچے سے الیکشن ہار گئے, تو وہ ایم پی ایس جو بنے ہوں گے 5 سال کے لیے, وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ بھی زیادہ تر ان کا رجحان ہوگا کہ جو جیت چکی ہے پارٹی, مطلب خیبر پختونخوا میں جو پارٹی جیتی ہوگی, لوگ کہیں گے ہمارا ایم این اے بھی اسی پارٹی سے ہو, تاکہ وفاق کی طرف سے پھر ایک کوہیژن بنے گی, ہمارے صوبے کو تبھی فائدہ ہوگا, ہمارے کام بھی تبھی ہو سکیں گے. وہ بھی ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے رک سکیں گے. اب شاہ زیب خانزادہ ہوں, طلعت صاحب ہوں, طلعت حسین صاحب جو عمران خان پر شدید تنقید کرتے تھے, وہ بھی اب رانا ثناء اللہ پر کوڑے برسا رہے ہیں, توپوں کے رخ کر دیے ہیں کہ جناب شاہ زیب خانزادہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء صاحب آپ ہار گئے, مان جائیں, آپ سے لوگ مینیج نہیں, آپ سے بلال وڑائچ مینیج نہیں ہوا. وہ ایم پی ہے جس نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا, وہ بھی اس طرف چلا گیا. آپ کہتے رہے کہ ہمارے پاس 5 لوگ تو آپ نے جس طرح مینیج کیے, باقی کس طرح سے ہو گئے جی پتہ ہی نہیں لگا. اور رانا ثناء اللہ اب یہ رپورٹیں نواز کو دے رہے ہیں جی 5 تو ہم نے مینیج کیے ہوئے تھے, باقی 7 بھی مینیج تھے, ہمیں تو یہ پکا تھا, لیکن وہ 7 اچانک سامنے آ گئے. وہ حلف دے دیا جی پریز لائی نے کہ جی نہیں توڑیں گے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں, لیکن اب ہار تو بن گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا ہے, توڑ دیں اسمبلی, توڑ دیں, ہم تو اب انگور کھٹے ہیں, ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا, کسیانی بلی کھمبا نوچے. اب ہار ہو گئی تو کہتے ہیں ہاں توڑ دے جی, ہم تو چاہتے ہی تھے, چاہتے تو اتنی تگدو کیوں کی, کیوں گورنر سے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اب یہ خود چکے گورنر سے کہہ چکے ہیں, لکھوا چکے اعتماد کے ووٹ کا. اب یہ صدر سے جب اعتماد کے ووٹ کا شہباز شریف کہا جائے گا, یہ اس سے بھی نہیں بھاگ سکتے, کیونکہ پھر یہ اس سے بھی مارے جائیں گے. یعنی کہ پھر آپ نے گورنر کے تحت, گورنر پنجاب کے تحت آپ نے کیوں کہا کہ جناب اعتماد کا ووٹ لو, وہاں تو ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی, سب اکٹھے تھے. تو یہاں تو ایم کیو ایم کے بیانات آ رہے ہیں, بڑا ثبوت سامنے ہے, استعفے جمع ہو رہے ہیں, تو سارا پتہ لگ رہا ہے. تو یہ گیم ان کی بڑی آسانی سے الٹ سکتی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوتے ہوئے الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی. اچھا جی, اب شہباز شریف, نواز شریف ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں, پی ڈی ایم والے زرداری, مولانا, نواز شریف ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں کہ جی کیا کریں, اب اگر مارچ اپریل میں الیکشن ہو گئے تو کیا کرنا ہے. اب وہ خود اس طرح کا سوچنے لگ گئے ہیں, مجبور کر دیا عمران خان نے ان کو یہ سب سوچنے کے لیے. تو جناب سیاست کا محور عمران خان بنا ہوا ہے, مانے نہ مانے. اب تجزیہ کاروں کے تجزیے بھی بدل رہے ہیں, اب بڑے بڑے جو صحافی تھے ان کی خبریں بھی اب بدل رہی ہیں, وہ واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ بھی اب ناراض ہو رہے ہیں. تو بڑی تیزی سے عمران خان نے سب کو سمجھے کہ ایک ہی طرح سے ساروں کو شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سرخ لکیر کہہ رہے ہیں نا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. عوام اپنے ٹکٹ کے تھرو, اپنے ووٹ کے تھرو لوگوں کسی پر سرخ لکیر کھا سکتے ہیں. یہ غرور کی بات ہے کہ جی ہم نے لال سرخ لکیر کھینچ دی عمران خان پہ, اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. عمران خان نے کہا میں یہ سرخ لکیر جو تم کہہ رہے ہو یہ مٹا کر دکھاؤں گا, اور وہ مٹا رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.